اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام شہداء اسلام ابرار نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور الاخص مرحوم سید اعجاز حسین، مرحومہ جعفری بیگم، مرحومہ فردوس جہاں، مرحوم سید محمد علی، مرحوم سید شوکت علی، مرحوم سید محمود علی اور ان افراد کے جن کا نام لیا گیا خاندان کے، ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر، اللہ صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل صلی اللہ علیہ۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرا اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ہیں، پروردگار متعال ان سے بہتر طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے، خصوصیت سے اس بزم، اس صف اعضاء پر آنے کے طفیل جو مولا آقا کے چاہنے والوں کو رب کی بارگاہ سے بیش بہا تحائف حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی و اخروی نعمتوں سے جو بہرہ مند کیا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز کہ جو اللہ اور اس کی حجتوں کو پسند ہے، سید الشہداء کو پسند ہے، انشاءاللہ یہ ساری نظر اچھے طریقے سے جمع کرنے کی، ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی اور عالم کو ظہور کے لیے آمادہ کرنے کی پروردگار متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآلہ۔ تقریباً جیسے مجھے بیان کیا گیا یہاں پر 40 روزہ یہ مجالس کا سلسلہ ہے، تقریباً 40 روزہ کہ جس میں بہرحال اس گلستان میں کہ جو
سید الشہداء سے منسوب ہے، آپ مختلف پھولوں سے اور مختلف جو ہے وہ خوشبوؤں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ واقعاً اگر انسان ہر مجلس میں اچھے طریقے سے شرکت کرے، ایک قدم نیکی کی جانب اس کا بڑھنے لگے، ایک قدم برائی سے ہٹنے لگے عزیزوں، تو یہ گلستان اور یہ باغ اور یہ چمن کہ جس کی سیر کے لیے میں اور آپ عزیزوں قدم بڑھا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں اس قدر مجھے اور آپ کو معطر کر دے گا، اس قدر مجھے اور آپ کو خوشبودار کر دے گا کہ گناہ سے اور اس کی کثافت سے، نجاست سے، پستی سے عزیزوں مجھے اور آپ کو نفرت ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، آج جوان جب دیکھتا ہے کسی برے منظر کو تو اسے اچھا لگتا ہے، یہ فرش عزا کا عطیہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی ایسا منظر جوان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے اسے برا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ بدبودار شے ہے۔ جس طرح سے ایک بدبودار شے کی نسبت سے آپ فوراً اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جب ایسا کوئی برا منظر آتا ہے چاہنے والا اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے یا اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اس فرش عزا کا عزیز و در امتیاز کہ ہر قسم کی بیماری سے مجھے اور آپ کو نجات عطا کرتا ہے اور بہترین طریقے سے روح کی سلامتی سے بہرہ مند کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی محروم یہاں سے نہیں جائے گا، ہاں لے کر کتنا جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اور آپ کے ظرف پر۔ جتنا عزیزوں مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں پر دینے والے کے پاس محدودیت پائی جائے، آپ اگر بڑا ظرف لے کر پہنچ جائیں تو وہ کہے گا کہ معذرت چاہتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی نظر دینی ہے۔ نہیں عزیزو، یہ پروردگار اور اس کی حجتوں کی جو ہے وہ نظر ہے۔ جتنا بڑا ظرف میں اور آپ لے کر آئیں گے، جتنا زیادہ مانگیں گے، جتنا بہتر مانگیں گے عزیزو، یہ ہستیاں عطا کرتی چلی جائیں گی۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی۔ زیارت بمعرفت، وہ زیارت کے جو مقام و مرتبے کی، سید الشہداء کے مقام و مرتبے کی معرفت کے ساتھ وہ عزیزو انسان کو اتنا بلند کرنے والی ہے کہ کل کو قیامت میں جب لوگ نگاہ ان کی پڑے گی مولا آقا کے ظاہروں پر، تو قیامت میں اور محشر میں موجود ہر فرد یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی زائر حسین ہوتا، کاش میں بھی زائر حسین ہوتا۔ لیکن شرط کیا ہے میرے بھائی؟ معرفت کے ساتھ۔ معرفت کیا ہے؟ مولا جو کچھ مجھ سے چاہتے ہیں یہ خدا کا فرمان ہے، یہ خدا کا تقاضا ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اے خراسانی جا کر تنور میں بیٹھ جا، ہاں آقا باقی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ساتھ ہے میرے؟ ہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ایسے نہیں ہو، زیارت با معرفت ہو۔ جب ہارون مکی باہر آئے پوچھا تو کہہ رہا تھا 1,00,000 ہمارے ایسے چاہنے والے ہیں، بتا ایسے کتنے چاہنے والے ہیں؟ تو تڑپ کے کہنے لگا آقا ایسا تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ خب یہ خطرناک ہے عزیزوں۔ راہ کربلا میں بہت سو نے امام سے ملاقات کی، ہر ایک کو، حتیٰ جو نہیں بھی ملنا چاہتے تھے امام نے خود جا کر بنفس و نفیس انہیں دعوت حق دی، ہدایت کا پیغام دیا۔ بہت سو نے سنا عزیزوں، ان کی زندگیاں سنور گئیں، زندگیاں بدل گئیں۔ میرے اور آپ کے لیے رہتی قیامت تک آنے والے پاکیزہ انسان ان لوگوں پر، ان ہستیوں پر سلام بھیجتا ہے۔ دیکھیں عزیزو غور کیجئے گا، جناب زہیر یہ بھی مولا سے نہیں ملنا چاہتے تھے، ہم عقیدہ نہیں ہیں، اور اب عبید اللہ بن حر جوفی یہ بھی نہیں ملنا چاہتا، دونوں نہیں ملنا چاہتے تھے۔ مشہور و معروف ہے، بارہا آپ نے سنا ہے، جناب زہیر نہیں ملنا چاہتے تھے، کھانے کے سفرے پر بیٹھا ہے، حتیٰ کوشش یہ کرتے تھے کہ پڑاؤ کی جگہ بھی ایک نہ ہو۔ گزشتہ زمانہ ہے عزیزوں، طولانی سفر ہوا کرتا تھا تو کوشش کرتا تھا حتیٰ پڑاؤ کی جگہ بھی ایک نہ ہو، ایک مقام پر یہ پہلے سے ٹھہرا ہوا تھا، امام وہیں پر آ کے ٹھہرے۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا زہیر کا خیمہ ہے۔ اپنے چاہنے والے سے کہا کہ جاؤ جا کر پیغام دو، ملنا چاہتے ہیں تم سے۔ میں اور آپ عزیزوں ایک اہم ترین پیغام فرش عزا کا یہ، تھوڑا سا مقام و مرتبہ کیا بلند ہو جائے، یا ہماری ٹرسٹ ہے، یا ہمارا ادارہ ہے، یا ہماری مسجد ہے، ہمارا امام بارگاہ ہے، ہم کیوں اس کو کہیں؟ ہاں مگر ہم ان کا کھاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم سب کے سب جس کا کھاتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے تواضع کے ساتھ ہر ایک کو پیغام حق دے۔ میں اور آپ کہاں عزیزو؟ سید الشہداء کہاں؟ زہیر ابن قین کی کیا حیثیت ہے؟ عبید اللہ بن حر جوفی اپنے علاقے کا ایک بدماش ہے عزیزوں، ایک بیہودہ امور میں زندگی بسر کرنے والا ہے۔ جہاں جہاں سے سید الشہداء کا گزر ہوا ہے وہاں میرے مولا نے پیغام پہنچایا ہے، اور چاہنے والوں کے لیے یہی پیغام۔ اپنے دل کو بڑا کیجیے عزیزو، وسیع بنائیے۔ اگر خلاصہ کروں عزیزو زیارت با معرفت کا،
ہر ایک انسان کے لیے، حتیٰ پرندوں، جماعتات اور نباتات کے لیے بھی درد مند ہو جا، اور درد کے مداوا کے لیے اپنے آپ کو جوڑ دے قرآن و اہل بیت سے، اس غیبت کے زمانے میں جوڑ دے نائب امام زمان سے. وہ جیسا کہتے چلے جاتے ہیں ویسا زندگی بسر کرتا چلا جا. اپنی انفرادی، اپنے گھریلو اور اپنی اجتماعی زندگی میں میں اور آپ اگر اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے بجا لائیں گے عزیزوں، اس دنیا سے نہیں جائیں گے لیکن حسین کے فرزند کے ظہور کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ پائیں گے. اگر نہ دیکھ پائے تو یہ تڑپ، جو میں نے کہا ظاہر تیرا کام ہے تڑپنا، تیرا کام ہے چلانا، تیرا کام ہے فریاد بلند کرنا، مولا میں اس 40 میں آنا چاہتا ہوں. یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے نا بھائی، اس میں تو امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تقاضا کرنا تو کر سکتے ہیں نا میرے بھائی، اس میں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تقاضا کرنا تیری ذمہ داری ہے. مشیت ان کی ہوگی تو اپنے نزدیک بلا لیں گے، اس لیے کہ کوئی اس سفر پر پیسے سے نہیں جاتا میرے بھائی، بلاوے سے جاتا ہے. اور اگر مشیت میں یہ ہے کہ دور ہی سے میں اور آپ سلام کریں تو یقین جانیے جب انسان اپنی زندگی کا محور کعبہ سید الشہداء کو قرار دے دے، اب اس کا ہر دن اس نورانیت کو لیے ہوئے ہے جو اس زائر کو سفر کربلا میں اور خصوصیت سے 40 کے ایام میں پا پیادہ سفر زیارت سے نصیب ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی ائمہ کی جانب سے وہی نورانیت ہے عزیزوں. ملنا نہیں چاہتے، دونوں نہیں ملنا چاہتے ہیں. فرش ازا دونوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہے. ایک بلند ہوا تو کتنا بلند ہوا، اور ایک پست رہ گیا، افسردہ خاطر رہ گیا، کچھ نہیں پایا. بعد میں کہتے ہیں عبید اللہ بن الرجوفی، جب تک زندہ رہا افسردہ رہا، کاش میں نے اپنے مولا کی سن لی تھی. یہ فرش ازا مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے. آئیے پلٹ آئیے عزیزوں. پلٹنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنا، طالوت اور اس کے قلیل سے لشکر کے لیے، یہ دونوں چیزوں کو میں ساتھ لے کر چلا تھا عزیزوں. بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ اور سید الشہداء کی بارگاہ میں خدا کی سنت ایک ہی، آسان نہیں ہے. 3 دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی دعائیں قنوت میں پڑھیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار دل کو حسین کی یاد و محبت کے سبب اتنا صبر و استقامت عطا کر دے کہ ظاہر میں لڑتے ہوئے میرے پیروں میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، ثبات قدمی کے ساتھ رہوں، لرزہ طاری نہ ہونے پائے. وانصرنا علی القوم الکافرین. اور یہ رب کی سنت اور روش اور سیرت ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. جو ہماری راہ میں قدم آگے بڑھائے گا یہ ہماری جانب سے نوید اور خوشخبری ہے. پروردگار متعال نے اس عالم کا نظام بھی حسینیوں کے ہاتھوں میں دینا ہے. میں اور آپ کوشش کریں گے عزیزوں تو مولا کی بہترین خدمت گزاری کا شرف ملے گا. کوتاہی کریں گے، اپنی زندگیوں میں لگے رہیں گے، کم پر اکتفا کریں گے. ہم سے کہا ہے آخرت میں کم پر اکتفا نہ کر، دنیا میں کم پر اکتفا کر. دنیا میں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، مہربانی کریں دعا کریں گھر بڑا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے. آخرت میں ارے مولانا ہمیں ایک سرونٹ کوارٹر بھی مل جائے. وہ آخر میں جب دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے نا تو گرتے پڑتے مرتے اندر داخل ہو جائے جنت میں، یہی کافی. یہ کیوں ایسا ہے میرے بھائی؟ جنت میں بالکل آخری مقام، اور دنیا میں حل من مزید رکتا ہی نہیں ہے. جبکہ سلسلہ برعکس ہونا چاہیے تھا. فرمایا دنیا میں قناعت کر لے، 8 گھنٹے لگا دیے بہت ہے، اب آجا اپنی آخرت، اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنا معاشرہ، اس سلسلے میں غور و فکر کر، وقت لگا. وہاں پر مولانا صاحب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ایسا لگتا ہے رزق حلال کمانا ہی عبادت ہے. بھائی رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن فقط یہی عبادت نہیں ہے، بہت ساری اور عبادتیں بھی ہیں. بہرحال دونوں کو پیغام پہنچایا. یہ سننے کو تیار نہیں تھا. زوجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا نواسہ بلائے تو نہ سنے. اب جب سنا، مجلس میں آ گیا سید الشہداء کی اور لے لیا. اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا زہیر کہ امام نے میمنے کی سپہ سالاری زہیر کو دی. اتنا بلند ہوا زہیر کہ وفا کا اعلان کرتے ہوئے کہنے لگا آقا 1 نہیں 1000 جانیں حسین اور حسین کے بچوں پر قربان. یہ ہے مجلس حسین کا شرف عزیزوں. یہی پیغام عبید اللہ بن الرجوفی کو بھی دیا، آجا پلٹا، نہیں آیا. آخر میں کہنے لگا مجھے میری جان بہت عزیز ہے، جب سے کوفے سے نکلا ہوں اتنی تلواریں آپ کے برخلاف دیکھی، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر میں آپ کا ساتھ بھی دے دوں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی جان نہیں بچے گی. سمجھ نہیں رکھتا ہے، معرفت نہیں رکھتا، آپ کی جان نہیں بچ پائے گی. ہاں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، بہت ہی تیز رفتار گھوڑا، یہ آپ کو دینے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ. امام نے کہا ہم تیری ہدایت کے در پہ ہیں، تو ہمیں ڈونیشن دے رہا ہے؟ ہاں
اے مجلس و سبیلو، ہاں اچھے اچھے کاموں کے لیے ڈونیشن طلب کرنے والوں، ہر ایرے غیرے سے ڈونیشن نہ لے میرے بھائی، ہاں پاکیزہ لوگوں سے ڈونیشن لے، ہاں جو اپنے بلیک منی کو غلط طریقے سے وائٹ منی کرنا چاہتے ہیں ان سے ڈونیشن نہ لے۔ بلیک منی کو وائٹ منی کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے بھی طریقہ کار بیان کیا، جن کا پیسہ ہے انہیں واپس پلٹا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہر سال، ایک صاحب خود مجھ سے کہنے لگے، نہ کہتے تو عزیزوں میں جسارت نہیں کرتا، مولانا صاحب میں 5 مرتبہ کربلا کی زیارت کو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ذرا فائل خراب ہو جاتی ہے نا، فائل صحیح کرنے جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ تو جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے؟ فائل صحیح ہوتی ہے اس بارگاہ میں، لیکن کب؟ جب بامعرفت زیارت کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں جس کا حق ہے اسے واپس پلٹا دے، وہ پلٹانے کو راضی نہیں ہے، بار بار زیارت کو آنے کو راضی۔ ویسے تو اس زمانے میں بہت سارے تھے، آپ کی بات نہیں سننا چاہتا ہوں، آ جا میرے ساتھ آ جا، جان نے تو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تجھے تیری جان بہت عزیز ہے، مگر بڑھاپے میں ملک الموت نہیں آنے والا ہے۔ مگر کس کے دروازے پہ اس نے دستک نہیں دی ہے کہ میرے اور آپ کے دروازے پر بھی دستک نہ دے؟ مملکت خدا داد پاکستان تو نہیں ہے، پیسے ویسے دے دیے بھائی جا اس گلی میں نہیں آنا آج کے بعد۔ ہاں یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کا جو ہے وہ نوکر ہے، اللہ کا امپلائی ہے۔ میں اور آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، ایک نہ ایک دن اس نے جو ہے وہ دستک دینی ہے۔ تو موت سے جب بچنا نہیں ہے تو آؤ حسینیوں، اپنے مولا آقا کی طرح موت کو گلے لگاؤ۔ فرمایا جب مرنا برحق ہے تو کیا ہی اچھا ہو انسان اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ یاد رکھیے گا عزیزو، ہر زمانے میں حق پر چلنے والوں کی تعداد بولیے کم ہوتی ہے، لہذا حق کے راستے پر رش نہ دیکھ کر پریشان نہ ہونا۔ ہر زمانے میں حق پر چلنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ یہاں مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی، کتنے لوگوں نے میرے مولا کا ساتھ چھوڑ دی؟ قلیل سی تعداد ہے عزیزو، جو ہمارے ہاں 72 ہے، مثلا 100 تعداد ہے، اتنی 100-150 سے زیادہ تعداد نہیں تھی میرے مولا کے ساتھ۔ یہی تعداد ہر زمانے میں ہوتی، یہی تعداد ہر زمانے میں ہوتی۔ زیارت اربعین کو پوری زیارت کا جو لب لباب ہے وہ یہ جملہ ہے، یہ چھٹے امام کی جانب سے منسوب ہے، میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی ان زیارتوں میں رزق ہے، اے زیارت وارثہ پڑھنے والے، اے روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے، اے زیارت امین اللہ پڑھنے والے، بہت رزق ہے۔ کہاں؟ مولانا صاحب کدھر؟ خود ہی اسی زیارت میں۔ اس کے ترجمے پر غور کر لے، قرآن کریم میں رزق کدھر؟ خود ہی اس آیت کے بیان میں۔ ہم باہر رزق ڈھونڈ رہے ہیں، آیا رزق ادھر ہی عزیزوں۔ سارا گیم ذہن کا ہے۔ ایک آدمی میرے اور آپ کے اعتبار سے سخت ترین مصیبتوں میں مبتلا ہے لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذہن بدل گیا، وہ مصیبت کو مصیبت نہیں دیکھ رہا ہے، اور میں اور آپ جھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر مصیبت بنا کر سوار کر رہے ہیں۔ یہ فرش اعضاء ہے جو مجھے اور آپ کو کتنا خوبصورت پیغام دے۔ فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاء، چھٹے امام فرما رہے میرے جد نے بلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ پیغام حق ہمارے کانوں میں نہیں پہنچا۔ وَمَنَحَ النُّوسِ، حسین ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، اور حسین نے میرے جد نے اے پروردگار تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا 2 کاموں کے لیے، ایک لوگوں کو جہالت سے باہر نکالے، علم کی نورانیت کی جانب لے آئے، 2 ضلالت اور گمراہی کی اندھیروں اور اضطراب اور بے چینی سے باہر نکالے، ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر دے۔ ہر مجلس کے عزیزو یہ 2 پیغام ہیں، جہل کو تبدیل کر دے علم سے، گمراہی کو تبدیل کر دے ہدایت سے۔ دعا افتتاح میں ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ ایک زائر نے مجھ سے کہا مولانا صاحب میں کیا مانگوں؟ کہا 2 چیزیں مانگو، ایک پروردگار جتنا حق ابھی تک دکھائی دے دیا ہے، جتنا حق سجھائی دے دیا ہے، اسے اپنانے کی توفیق عطا کر دے، اور جو حق ابھی تک نہیں دیکھا ہے میرے پروردگار اس حق کو دیکھنے کی طاقت عطا کر دے۔ عزیزو ہر مجلس میں پروردگار سے مانگیے، مجھے اور آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاریخ بھری ہوئی عزیزو ان مثالوں سے۔ انشاءاللہ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہ محمد۔ لیکن کون آئے میرے مولا کے مقابلے میں؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، جنہیں دنیا نے بیوقوف بنا دیا، دھوکہ دے دیا، یہ سارے کے سارے گٹھ جوڑ ہو گئے، مل گئے سید الشہداء کے برخلاف، دنیا کے حصے کو بہت ہی
बेहुदा दामों पर, बहुत ही बस दामों पर बेच डाला, अपने हवा व हवस के पैरोकार हो गए। नतीजा क्या हुआ? आगे देखिएगा अज़ीज़ों, ज़ियारत अरबईन के जुमलात आप रोज़ाना पढ़ने की सआदत हासिल करें। व अताअ मिन इबादिका अहल शिकाकी वन निफाकी व हमलतल औज़ार अल मुस्तौजिबीन अन्नार। और इन लोगों ने इताअत की उनकी जो इंसान नुमा शैतान थे, जिनका काम क्या था? फूट डालना, इत्तिहाद व इत्तिफाक को इफ्तिराक में बदलना। और वन निफाक, जो अहले निफाक थे, झूठा इस्लाम का लिबादा अपने चेहरे पर ओढ़ा हुआ था, यजीद और यजीदियत। वह हमलतल औज़ार, जिनकी पीठें गुनाह के बोझ से झुकी हुई थी, दबी हुई थी, अल मुस्तौजिबीन अन्नार, कि जिसके सबब से वो मुस्तहिक़ आतश थे, आग, जहन्नम की आग के मुस्तहिक़ थे। इन लोगों ने अजीजों, उबैदुल्लाह बिन हुर्र जोफी ने क्या किया? मौला साथ नहीं दे सकता, हाँ का नहीं चाहिए हमें तेरा घोड़ा, हम तेरी हिदायत चाहते हैं। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा, जो गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करे, ऐसों से हम हिदायत नहीं चाहते। इतना तूने मेरे लिए खैर खाही चाहिए, झूठी खैर खाही, अब मुझसे भी खैर खाही सुन ले। इतना दूर चला जा, इतना दूर चला जा कि मेरी आवाज़ इस्तिग़ासा तेरे कानों में ना पड़े। याद रख, जिसके कान में हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पड़े और वो सैयदुश्शुहदा की मदद ना करे, औंधा मुँह जहन्नम में डाला जाएगा। 4 मिसालें ले लो अजीज़ों, आपकी जहमत तमाम। जान, मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत अजीज़, आज भी ऐसे ही मेरी ज़िंदगी। 2, औलाद, औलाद, मुझे औलाद बहुत पसंद है। औलाद की खातिर इंसान राह हक छोड़ देता है। हर समा नामी शख्स है, 37 हिजरी में मेरे मौला के साथ था, सिफ़ीन के मैदान में, अमीरुल मोमिनीन के साथ है। 37 हिजरी कमरी में करबला से रुख हुआ, या जाते वक्त या वापसी पर, इमाम रुके, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। इस मिट्टी को उठाया, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद सूंघा, आसमान की तरफ बढ़ा दिया, हाँ यही वो मिट्टी है कि जिससे कुछ लोग बगैर हिसाब व किताब के बहिश में जाने वाले हैं। साथ दीजिएगा अजीजों मेरा, साथ है अली के, लेकिन अली के हक की मारिफत का ये क्या, एक बयाबान में, एक नशेब व फराज में ये क्या कर रहे हैं? आया घर पर, अपनी ज़ौजा को बयान किया, खुद उस तरह से चाहने वाला नहीं है, ज़ौजा हक की मारिफत रखने वाली है। ये मुसलसल ज़ियारत का शरफ हासिल किया है इसने, लेकिन हक की मारिफत नहीं रखता है। ज़ौजा ने ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं किया, हक की मारिफत रखती है, खुदा की बारगाह में बुलंद है। कहा मेरे मौला के किसी फैसले पर जो है वो तो मजाक ना उड़ा, मेरा मौला इमाम हक है, उसका हर काम हक के मुताबिक है। खुद ही ये कहता है हर समा नामी शख्स, 23 ईयर्स आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल के बाद इब्न ज़ियाद की फौज में दोबारा से पहुंचा सरजमीन करबला। 37 हिजरी में भी कूफा से चले थे सिफ़ीन के लिए, 60 हिजरी में भी चला है कूफा से करबला के लिए। ऐसा लगता है बहुत सारे कूफे में रहने वाले किसके गुलाम थे, किसके नौकर थे? हुकूमतों के नौकर थे। उनको इससे कोई गरज नहीं थी हुकूमत किसी सही आदमी के हाथ में आए या गलत आदमी के हाथ में। जब मौला के हाथ में हुकूमत है, इमाम के साथ आ गए। अब जब उस लईन के हाथ में हुकूमत आई, उसके साथ आ गया। 60 हिजरी पहुंचा एक मरतबा करबला, 23 ईयर्स बिफोर का मंजर रिकॉल हुआ। ये तो वही जगह है। घोड़ा दौड़ाते हुए सैयदुश्शुहदा की खिदमत में आया, पूरा किस्सा बयान किया। आका ने सवाल किया, अब तो हक वाज़े हो गया ना मेरे भाई, अब बता तू हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है? कहा आपके खिलाफ तो नहीं हूँ। उबैदुल्लाह भी खिलाफ नहीं था, एक तीसरे एरिया में चला गया था। कहा मैं आपके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन आपका साथ भी नहीं दे सकता। क्यों? कहा मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, अगर मैंने आपका साथ दिया तो मेरे बच्चों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मार देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। बस औक़ात मुझे लगता है ये भी बहाना था, वगरना अपनी जान बहुत अजीज़ है, अपने बच्चों को आगे कर रहा है। ये तारीख़ के वो चेहरे हैं अजीज़ों जो मुझे और आपको बुला रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत बसा औक़ात इंसान को राह हुसैन से दूर कर देती है, ज़ालिमों और कातिलों को मौका देती है कि वो हुज्जत खुदा के खून से अपने हाथों को रंगे। जब पाकीज़ अफराद दूर हो जाएं, अच्छे अफराद साथ न दें, ये खुद साथ न देना दुश्मन का साथ देना है। लेकिन ये एक मरहला था, हमारे पास ऐसे बदसूरत चेहरे भी हैं। इमाम ने करबला में 2 मरतबा उमर सादिक़ लईन से मुलाकात की, 2 मरतबा। कहा पलटा, मगर नहीं जानता है मैं कौन हूँ, पलटा। तेरा घर बर्बाद कर देगा, मदीना में हम घर देंगे। तेरे बागात ख़राब कर देगा, मदीना का मेरे बीवी बच्चे। कहा इतना क्यों इसरार करते हो गुनाह के रास्ते में?
2 مرتبہ عزیزو پیغام دیا. آخر میں میرے مولا نے کہا جس رے کی حکومت کے لیے تو تڑپ رہا ہے، حکومت، مقام، مرتبہ، سیٹ کہ جس کے لیے تو تڑپ رہا ہے، اس کی گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے. وہ لعین مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا میں جو پر اکتفا کر لوں. لاشا کوفے میں ذلیل اور رسوائی کے ساتھ پھرایا جا رہا ہے. دنیا بھی نصیب نہیں ہوتی عزیزوں ایسے لوگوں کو. یہ معصوم کا فرمان ہے. چوتھی اور آخری شے مال کے بعد والے خمسے میں بھی عرض کیا عزیزوں، مال کی محبت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. ایسے ہی مال کے محبت کرنے والوں میں سے شخص کا نام ہے، کیا کریں عزیزوں، ممبر کے تقاضے میں نام نہیں لے سکتا، فقط اشارے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مکہ میں ملاقات ہوئی امام سے، کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میرا حسین مارا جائے گا، جو ساتھ دے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا. پورا حق جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے اتنی ننگی تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہیں کہ آپ مارے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں میں افتراق نہ ہو، خود پھوٹ ڈالنے والے اور سید الشہداء کو مشورہ دے رہے. بہتر یہ ہے کہ آپ یزید علیہ اللعنہ کی بیعت کر لے. امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے، دنیا کی پستی کو دیکھ، یحییٰ جیسے نبی کے سر کو کس طرح سے اس پس دنیا کی خاطر سر سے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل صرف طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے اور پھر ایسے زندگی کرتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہے پس دنیا، آ میرا ساتھ دے اور اپنی آخرت کو سجا لے. ساتھ تو نہیں دے سکتا نا، پیسہ لے چکا ہے میرے بھائی، پیسہ بولتا ہے، پیسہ لے چکا ہے. آخر میں کیا کہنے لگا، اگر اجازت دیں تو آپ کے سینے کے بوسے لے لوں. آنکھوں میں آنسو بھی ہے، سینے کے بوسے بھی لے رہے ہیں. امام خدا حافظ. کیا فائدہ ایسے آنسو؟ خدا نہ کرے عزیزو، چاہنے والے میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ڈرنا تو چاہیے نا میرے بھائی کہ ہم ایسا نہ ہو صرف باتوں کے شعر ہوں. مولا آپ کی راہ میں جان دینے کو تیار ہوں. اے جوان اپنی آنکھ کو موبائل سے اور اس کی کثافت سے روکنے کو تیار نہیں ہے، امام کی راہ میں جان دے گا. یہ سارا کرپشن جو اس وقت ملک میں موجود ہے، ہر دوسرا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہر دوسرا آدمی فریب دے رہا ہے، ہر دوسرا آدمی دھوکہ دے رہا ہے. سید الشہداء کا تقاضا نہیں آج کے بعد تو دھوکہ دینا چھوڑ دے، مولانا صاحب نہیں کما سکوں گا. نہ کما پا، کم کما، حلال لا، پاکیزہ لا. خوب عزیزو، ہم 2 پیسوں کی خاطر قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے، جان دیں گے کل کو. پھر کہتے ہیں مولا آقا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے عزیزوں، اس ملک کا کیا حشر و نشر کر دیا ہے میں نے اور آپ نے. آپ کے یہاں اگر سڑکیں بہتر ہیں عزیزوں، نسل غلام بنا چکے ہیں. کیا کچھ خطے ہم نے اپنے ملک کا حصہ بیچ ڈالا ہے کوڑیوں کے دام. فقط میں اور میرے رشتہ دار اقربا پروری کے نام پر کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. آئیے عزیزوں، اس فرش ازا کے پیغام کو لے کر اٹھیے. اپنی زندگی میں آج کے بعد جز پاکیزگی کے اور کچھ نہیں ہوگا. گناہ نہیں کروں گا. اے جوان، یا موبائل نہیں رکھوں گا یا اس موبائل کا اچھا استعمال کروں گا. مال کی محبت خطرناک ہے. اور یہ صاحب کون ہے؟ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، سید الشہداء سے کنارہ کشی اختیار کی اور یزید علیہ اللعنہ کی بیعت کر لی. جب یہ واصل جہنم ہوا، بعد میں عبد الملک مروان آیا، اس کی جانب سے حجاج مدینہ میں پہنچا راتوں رات. اچھا یہ وہ ایسے قصے نہیں ہیں جو اس زمانے کے، آج کے اسی دور میں میں نے دیکھا ہے، بغیر جیسے کہہ سکتے ہیں علامتوں کے بیان کے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ امام بارگاہ کی جس میں لوگ قلیل تعداد میں آتے تھے، بہت جگہ ہوا کرتی تھی. وہ امام بارگاہ میں جب کسی سیاسی پارٹی نے جلسہ رکھا، جسو میں خود وہاں پر تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ہر آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے کہ فوٹو میں میری شکل آ جائے. اللہ اکبر. سید الشہداء کے ساتھ ویسے معاملہ، اور ہم جیسے لعینوں اور پست انسانوں کے ساتھ ایسے معاملہ. اور پھر میں ہوں ٹرسٹ کا حصہ، اور پھر جلوس کا پرمٹ میرے نام پر ہے، اور پھر میں راہ عزاداری میں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں عزیزوں میں اور آپ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خداوند متعال کی خاطر عزیزوں انسان گریہ کرے معرفت کے ساتھ، فضائل و مصائب کا بیان سنے معرفت کے ساتھ، اپنی زندگی بدل لے عزیزوں. اپنی زندگی نہیں بدلیں گے. خوب ڈر اور خوف طاری ہوا ہے نا، امیدوار بھی ہے. سید الشہداء کہتے ہیں آجا پلٹا، حر کی طرح ہی پلٹا. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا یار یہ آپ کا بیٹا کب صحیح ہوگا؟ کہا یہ روز عاشور صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس کا نام حر ہے. مجھے معلوم نہیں ہے عزیزوں، مجھے اور آپ کو، کہ روز عاشور مجھے اور آپ کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آئیے زہیر ابن قین کی طرح پلٹ آئیے. اتنا آخر کا انتظار نہ کریں. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے عزیزوں کب موت
دستک دے گی، پلٹا، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کر، خدا کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دے، ایک دوسرے کا درد اپنے دل میں پیدا کر لے، بس عزیزو یہی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ تو راہ حسین میں قدم آگے بڑھا کر دیکھ کس طرح سے تیرا مولا گناہ کے دلدل سے تجھے باہر نکالتا ہے، کس طرح سے عزیزو میرے امام جو ہے وہ اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ میں نے ختم کیا، حتماً آپ نے ان آیتوں کو دیکھ لیا ہوگا۔ پہلے تو کہا ہمیں جو ہے وہ رہنما چاہیے، جب رہنما طالوت کی صورت میں آئے تو دو اشکالات کیے۔ پہلا اشکال، اس کا تو حسب و نسب ٹھیک نہیں ہے، دوسرا اشکال، یہ تو مالدار نہیں۔ جواب دیا، اس سیٹ کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ ظاہری حسب و نسب کی ضرورت ہے، اس سیٹ کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے اور شجاعت کی ضرورت ہے، اور دونوں اس کے پاس ہے، اور امین بھی ہے، کوتاہی نہیں کرے گا۔ ہم نے اسے اپوائنٹ کیا ہے، چلو اس کی پیروی کرو۔ ایک تعداد رک گئی، ایک تعداد پیروی کر رہی ہے۔ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو، کہا اللہ بڑے امتحان سے پہلے تمہارا چھوٹا امتحان لینے والا ہے۔ آیتیں پڑھ کر آئے، ہاں جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا نہیں خیال پڑھ کے آئے، ہاں وگرنہ تو بہت مزہ آ رہا ہوتا، تھوڑا سا اگر پڑھ کے آئے ہوتے تو بہت لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ آیت کا ایک ظاہری ترجمہ دیکھ کر آئے۔ سورہ بقرہ کی کون سی آیتیں تھی؟ 246 سے 252 تک عزیزوں، کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ واقعات سے شروع کریں، قرآن کی نسبت سے رغبت، قرآن کی ان آیتوں کو۔ اس کے بعد کل کو آپ کو موقع ملے انشاءاللہ مختلف ذاکرین علماء کرام سے آپ استفادہ کریں گے، گائے والا قصہ لے لیں، جناب عزیر کا قصہ لے لیں، عالم سے، ایک طالب علم سے مشورہ کریں کون سی آیتیں۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تفسیر نمونہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ تفسیر نمونہ نہیں رکھ سکتے عزیزو، اس کا میرے خیال ہے جو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا جو خلاصہ ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو سوپ بیچا کرتے ہیں، ایک عدد مرغی اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں، لوگ خود ہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مرغی کے سوپ کا سوپ ہے، ہاں یہ بس دکھ رہی ہے بیچاری اوپر، بس اسی سے وہ سوپ کسب فیض کر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزوں میں کہتا ہوں کسب فیض کرنے کے لیے آپ شروع کیجئے مرحوم ذیشان در جوادی علی اللہ مقامہ کے قرآن سے۔ کیا کریں عزیزو، واقعی قدم آگے بڑھانا ہے، بسم اللہ، ایک پہلے ترجمے سے شروع کیجئے، پھر ترجمے کے بعد چھوٹی شرح کے بعد پھر ایک مرتبہ عزیزو اگر لطف آ جائے، کاش جوان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کثافت ہے، اس میں بدبو ہے، تو ہم اپنی آنکھوں کو اس سے بچا لیں گے، اور مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے قرآن نور ہے، کلام اہل بیت نور ہے، اور ایک مرتبہ عزیزو اس میں انسان کو لذت مل جائے۔ بہرحال امتحان لینے کے لیے آگے بڑھے، کہا بڑا امتحان تو بعد میں ہوگا، جنگ لڑنی ہے نا، چھوٹا امتحان یہ ہے کہ تم سب کے سب پیاسے ہو اور ابھی نہر آنے والی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ اس سے پانی نہیں پینا ہے۔ کتنا پانی پی سکتے ہو؟ ایک چلو بس۔ خدا راہیں بھی کھولتا ہے۔ مولانا صاحب اکثر جوان کہتے ہیں، مولانا صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے، ایک تو دل ایسے بنا دیا ہے کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ ہاں نامحرم کی طرف ہوتا ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں حرام 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 حرام۔ ہاں تو میرے بھائی وہ حلال راستہ بھی تو اللہ نے بیان کیا ہے۔ نہ باپ کو فکر ہے بچے کی، نہ بیٹے کو فکر ہے۔ خوب تیرے باپ نے تیری فکر نہیں کی، آج تو باپ بن گیا ہے، تو اپنی اولاد کی تو فکر کر لے، وقت پر شادی کر دے اس کی۔ مولانا صاحب رزق عجیب ہے عزیزو، ہم نے پورا سلسلہ الٹا کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں محبت پہلے ہوتی ہے شادی، جھوٹی محبت، ہاں وہ پہلے ہوتی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پہلے شادی کر، محبت ہم ایجاد کریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہاں اور اس نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تو رشتہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جوڑ، محبت قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ بالکل الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو شادی کریں گے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اس کی حجتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی کر، ہم تجھے پیسے سے نوازیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ عزیزو کب تک یہ الٹی گنگا بہے گی؟ کب اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے؟ نہ کریں عزیزو۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں واقعا ہمارے بزرگ بسا اوقات اس طرح سے ہمسری اور جیسے کہہ سکتے ہیں ہم پلہ ہونے کو مد نظر نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی طلاق کا روشو اس زمانے کا آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اور آج کے زمانے کا اٹھا کے دیکھ لیجیے، علمان الحفیظ ہے عزیزو۔ خدا امتحان لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل سارے دروازے کب بند ہوتے بالکل بھی پانی نہیں پینا ہے، نہیں، ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہو، لیکن تھوڑا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرو، روکو۔ حلال راستہ ہے، حلال پہ قناعت کرو، دعا طلب کرو، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، پروردگار حلال میں مجھے اتنی لذت عطا کر دے، اتنی لذت عطا کر دے کہ تیرے حرام سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت آغا سجتے ہیں شادی بیاہ کے پروگرام میں،
مومنہ سجتی ہے شادی بیاہ کے پروگرام میں، واپسی پر جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ میری زوجہ ہیں، پہچان نہیں پاتا مومن، دوسروں کے لیے زندگی بسر کر کر کے زندگی برباد کر دی عزیزوں میں نے اور آپ نے۔ آؤ عزیزوں رب کے لیے، میں آنے والے بعد والے خمسے میں کہہ رہا تھا، دکھانا چاہتے ہو نا رب کو دکھا، ہاں، اور اسے دکھا کہ رب پسند کرتا ہے جسے دکھانا۔ اے مومنہ اپنے آپ کو سجانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے سجا۔ اے حضرت شوہر اپنے آپ کو سجانا چاہتا ہے اپنی زوجہ کے لیے، آفس میں تو کیا جاتے ہیں موصوف، گھر میں الامان الحفیظ، بنیان بھی پہن لے تو بڑا اس نے اجر کیا، وگرنہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو سمیٹ رہی ہوتی ہے، کیا منظر ہے، لا الہ الا اللہ۔ آؤ عزیزو 24 گھنٹے ایسے بنا لیں جیسے مولانا صاحب گرمی بہت ہوتی ہے تو آج تجھ سے گرمی، مولا جب فرماتے تھے کہ آؤ لڑنے کے لیے، کہا گرمی بہت ہے، پھر فرماتے تھے آؤ لڑنے کے لیے، کہا سردی بہت ہے، کہا مسئلہ گرمی اور سردی کا نہیں ہے، مسئلہ دل کے ڈر کا ہے، گرمی اور سردی تو بہانہ ہے۔ 6 سال سے عمر میں بچی آپ کی اپنی بچی ہے، اگر بڑھ جائے باپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مؤدب کر کے گھر میں رکھے۔ اس طرح سے بے لباس گھومنا پروردگار کو پسند نہیں ہے میرے بھائی، پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے وہ اصول ہے عزیزوں جنہیں میں نے نہ آپ نے نہ سنا نہ سمجھا نہ اپنایا، نتیجتاً آج پریشان ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ آؤ عزیزوں کھانا اس طرح سے کھائیں، سوئے اس طرح سے۔ عزیزوں اسلام اتنا خوبصورت ہے، دنیا کہتی ہے جاگ کر کیسے اپنی دنیا سجا سکتا ہے، اسلام اتنا خوبصورت ہے، مجھے اور آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہے، تو سو ہماری مرضی کے مطابق، ہم تجھے اپنی مرضی کے خریدار بنا دیں گے۔ وہ جو نہ سویا کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اب جب سو رہا ہے رسول کی جان بچانے کی خاطر، مرضی رب کا خریدار ہوتا چلا جائے۔ کتنا خوبصورت ہے، کہا تو آنکھ کو بڑھا عبادت بنا لے، تو آنکھ کو جھکا عبادت بنا لے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، بوڑھے ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اے میرے بھائی حضرت زوجہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بولیے عبادت ہے، اسی طرح سے ان کے لیے بھی۔ ایسا نہ ہو آپ جا کر یہ جملہ وہی آپ کو سناتے رہے، وہ ہمیشہ محبت سے دیکھا کرو مجھے، نہیں، ہمیں ہر ایک دوسرے کو اس کی ذمہ داری دکھا رہا ہوتا ہے، نہ کرے میرے بھائی۔ اے زوجہ شوہر کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اولڈ از گولڈ میرے بھائی، کہاں چلا گیا آپ؟ اس میڈیا نے کیا کر دیا ہے، نہ انسان کو اپنی زوجہ اچھی لگتی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ گھر، نہ کاروبار، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، ایک جھوٹی دنیا میرے اور آپ کی نگاہوں میں سجا دی۔ اے سید الشہداء پہ رونے والے، آئیے عزیزوں میں اور آپ پلٹ آئیں، خدا بہت عطا کرے گا۔ کہا یہ امتحان ہے تمہارا، کیا امتحان ہے؟ پانی آئے گا، کم پینا ہے۔ کتنے پاس ہوئے؟ خدا کہتا ہے بہت قلیل تعداد پاس ہوئی۔ کہ پھر ایک اور امتحان، یہ جو قلیل تعداد پاس ہوئی ابھی آگے بڑھ گئی، اتنا سا گھونٹ پانی پیا ہے، جو ہے وہ بہرحال پیاس ستائے دے رہی ہے۔ جالوت، خود جالوت کی شکل و صورت، اتنا ہیکل وجود، اتنا بڑا لشکر، کہا آج نہیں لڑ سکتے۔ ہاں یہ تعداد جو اس امتحان سے کراس ہو گئی، کہنے لگی آج نہیں لڑ سکتے، بھائی تھوڑا ریسٹ تو دے، تھوڑا قوتیں جمع کریں، کل لڑیں گے۔ لیکن وہ کہ جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا ہم آج ہی لڑیں گے، اے طالوت جیسے آپ کا فرمان ہماری جانیں قربان۔ اور یہاں پر اسلام نے وہ دستور دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق قدم آگے بڑھاتے ہیں، پروردگار انہیں بڑے بڑے گروہوں پر کامیابی دیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی دی ہے، آج کے زمانے میں بھی عزیزوں، ابھی 15 سال پہلے کے واقعات ہیں، 22 روزہ جنگ میں کامیابی دی، 33 روزہ جنگ میں کامیابی دی، لبنانیوں کو کامیابی دی، فلسطینیوں کو کامیابی دی، عزیزوں انقلاب اسلامی کو کامیابی دی۔ اب کیا پاکستانی اب کس کے منتظر ہیں میں اور آپ عزیزوں؟ خدا تو دے رہا ہے مسلسل کامیابی، تو کیوں میں اور آپ پھر بھی عزیزوں اپنے جیسوں کی فاسق اور فاجروں کی غلامی میں ہیں؟ اے پاکستان اپنی دھرتی سے محبت کر، اس لعین اس امریکہ اور اسرائیل نے کس کے ساتھ جو ہے وہ وفا کی ہے؟ مراد ہماری یہ حکومتیں ہیں، یہ فکر ہے عزیزوں، انہوں نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ آؤ پاکستان کے ساتھ وفا کرو عزیزوں، کیوں ایرے غیرے کی غلامی کرتے ہو عزیزوں؟ ہم نہیں جھگڑنا چاہتے لیکن ہم کیوں غلامی کریں؟ ہم اپنا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں کریں گے، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑیں عزیزوں، کتنا ڈریں گے میں اور آپ؟ خداوند متعال سے مانگیے، لیکن شروع کیجئے عزیزوں بڑے بڑی باتیں کرنا شروع کیجئے اپنی زندگی سے، چھوٹے چھوٹے امور میں اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کریں۔ آج کے بعد آپ کے کاروبار میں کوئی کرپشن نہ ہو، آج کے بعد آپ جھوٹ نہ بولیں، شروع کیجئے، آہستہ آہستہ پروردگار متعال بڑے مقامات پر بھی مجھے اور آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟
اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، قلیل تعداد اس کے بعد والے میں امتحان میں کامیاب ہوئے. یہ آیہ کریمہ کے جسے مسلسل میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں اسے پڑھا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا. مومن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے لڑتا ہے، مسلسل ایک ایک قدم پر اللہ سے دعا طلب کرتا ہے. کہا کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار صبر و استقامت عطا کر. وثبت اقدامنا، پیروں میں ثبات ٹھہراؤ عطا کر، فرار نہ کرے، نہ ڈرے. علی کا چاہنے والا یہ عنکبوت کا گھر ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے میرے بھائی، تھوڑا سا فاصلہ، 2 منٹ کے لیے اگر انسان استقامت کے ساتھ رہے. وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار کافروں پر فتح عطا کی تھی، فتح عطا کر رہا ہے، فتح عطا کرے گا. عزیزوں، مولا آقا کے ظہور کے اسباب کے لیے میں اور آپ کوشش کریں، خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا. اجرکم علی اللہ. فہزموہم، انہوں نے شکست دی، اور اللہ نے، نبی کا نام ہے اشمعیل، ان کے زیر سایہ پروردگار متعال نے جسے رہنما قرار دیا، سپہ سالار بنایا، اس ہستی کا نام ہے جناب، ہاں بلند آواز سے، طالوت. اور طالوت کو لڑنے والا ایک جوان عطا کیا جناب داؤد کے نام سے، کہ جنہیں بعد میں پروردگار نے نبوت کا مقام عطا کیا. ایسے پتھر لگایا عزیزو اس لعین کی پیشانی پر، اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، استکبار پورا ٹوٹ گیا. اتنی طاقت عزیزو انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ 2 لمحے کی طاقت ہے. وہ ڈراتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، یہ کر یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. علی کے چاہنے والے استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھا. عزیزو دیکھیے خداوند متعال کیسے مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. عزیزو ان شہداء کا تذکرہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ دیکھ پائے یا نہیں دیکھ پائے، جو خدا کی راہ میں آگے بڑھتا ہے حضرت داؤد کے غلاموں میں سے قرار پاتا ہے. اللہ نے آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دشمن کے گلے کی ہڈی بن جائے تو ظاہری اعتبار سے صف ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو ظاہری اعتبار سے کربلا میں شکست دے گا، لیکن دین کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آبادگی ہونے والی ہے. دین کی سر بلندی دین کو جو ہے وہ نصیب ہونے والی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کس طرح سے ان شہداء نے، جنہوں نے حرم اہل بیت کی حفاظت میں، جن شہداء نے اسلام کے اس ناسور داعش اس بدصورت چہرے کو کس طرح سے، جس طرح سے اس زمانے میں خوارج کا چہرہ تھا، اس زمانے میں عزیز و چاہنے والوں نے کوشش کی. اور آج جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو آپ دیکھیے کیا عالم تھا عزیزو. ہر پاکیزہ دل آگے بڑھ رہا ہے. اور جب تک عزیزو پاکیزہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ان غلاموں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو یاد رکھیں گے، کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں اور آپ بھی عزیزو قدم آگے بڑھائیں. آج کچھ لوگوں نے قدم آگے بڑھائے حریم و حرم اہل بیت کی حفاظت میں، اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. کوتاہی کریں گے عزیزو، پیچھے رہ جائیں گے. کوشش کریں گے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. بولنا بہت آسان ہے، مقام عمل بہت مشکل ہے. مجھ غریب اور گنہگار و خطا کار کے لیے بھی دعا کر دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں. یہ 40 مجالس کا سلسلہ جو یہاں پر منعقد ہے، انشاءاللہ ہر مجلس سے چاہنے والا وہ لے کر اٹھے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں کیا خوبصورتی آ جائے. اور علم ابو الفضل العباس لے کر ہم اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی میں انشاءاللہ اس عالم کو جو کہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا، عدل و انصاف سے بھرنے میں کامیاب ہو جائیں. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں بہن کی زیارت، دوسرے دن بیٹی کی زیارت، تیسرے دن بیٹے کی زیارت کا ذکر کیا تھا. تینوں ہستیوں نے پامال لاشے کی زیارت کی تھی. کل میں نے آپ کی خدمت میں نوک نیزہ پر موجود بھائی کے سر کی زیارت کا ذکر کیا، کس عالم میں بہن نے زیارت کی. آج آپ کی خدمت میں عزیزو بیٹی کی زیارت کا منظر لے کر آیا ہوں، جس نے نوک نیزہ پر باپ کی زیارت کی ہے، جس دین کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دی. آئی ہیں عزیزو، میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں عزیزو، قدم آگے بڑھائیں. نہیں معلوم کب زندگی کا یہ سورج اور زندگی کی یہ شمع گل ہو جائے عزیزو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج اسی بیٹی کی نیابت میں، جسے تاریخ نے بسا اوقات فاطمہ سے، بسا اوقات رقیہ سے، اور ہمارے معاشرے میں جناب سکینہ کے نام سے معروف یہ بیٹی عزیز و باب الحوائج بیٹی ہے. جو مانگو گے اس بیٹی کے صدقے میں پروردگار متعال تمہیں محروم نہیں کرے گا. اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہیں دنیا و آخرت کی خوشیوں سے بہرہ مند کرے. جناب سکینہ کی خوشی چاہتے ہیں عزیزو، آج کے بعد گناہ چھوڑ دیجئے، آج کے بعد پاکیزہ زندگی بسر کرے. آئے جناب سکینہ کی نیابت میں، بہت چاہتی تھی بابا کے ساتھ رہنا، یہاں تک کہ قسمت میں اور تقدیر میں یہ تھا کہ زندان شام میں کچھ اس طرح سے یہ بچی رہی کہ آج بھی آنے والوں کے لیے پیغام ہدایت پہنچا رہی ہے.
وہ رباب کہ جو جب چلی تھی مدینہ سے تو یہ سوچا کرتی تھی پروردگار تو نے مجھے 2 بچے عطا کیے ہیں، ایک تو بیٹی ہے اور جو بیٹا ہے وہ تو گھٹنیوں کے بل بھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کہوں گا جناب رباب آپ نے کس دل سے مانگا تھا، پروردگار متعال نے ایک فرزند کو فاتح کربلا قرار دیا، بیٹی کو فاتح شام بنا دیا، اجرکم علی اللہ۔ آئیے جناب سکینہ مولا کی اس ننھی بچی کی نیابت میں کربلا والوں کی زیارت کرتے ہیں، اور جناب سکینہ کی سفارش لے کر جائیے عزیزو۔ حسین کی بارگاہ میں یہ سفارش رد نہیں ہوتی ہے، کہیے اے بی بی، اے شہزادی، گنہگار سہی خطا کار سہی، اس سال آپ بھی بہت تڑپ رہی تھی اپنے بابا کی زیارت کو جانا نہ جا سکی، اس سال بی بی ہمارے لیے سفارش کر دیجیے آپ کے بابا کی بارگاہ میں، اس سال پروردگار محروم نہ کر، 40 پاپیادہ زیارت کا شرف عطا کر دے۔ اور اگر تقدیر الہی یہ ہے کہ ہم نے دور رہنا ہے تو بی بی جس طرح سے آپ دور رہ کر ہر آنے والے کو بابا کا پیغام دیتی ہیں، ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی آپ کے بابا کا پیغام، اس نورانیت کو اپنے وجود میں جگہ دے، دوری سے صحیح اپنے مولا آقا کی بارگاہ پر سلام بھیجے، کوشش کرے پروردگار آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزو جس کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچے ہو، بیٹیاں ہو، مجھے نہیں معلوم عزیزو آپ نے کبھی احساس کیا ہے، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب بیٹی سے انسان جدا ہوتا ہے، حتیٰ موبائل کی اسکرین پر بیٹی دیکھتی ہے، تڑپتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے تیری آغوش چاہیے۔ جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے عزیزوں تو چاہنے والے کیا کرتے ہیں، باپ کی جتنی تصویریں ہیں نا اسے ہٹا لیتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی کی جب نگاہ پڑے گی تڑپ کے کہے گی بابا بابا بابا۔ سکینہ کو کب تیرا سینہ نصیب ہوگا بابا، کب تیری آغوش ملے گی بابا۔ خدا نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہی سبب ہے جناب زینب کبریٰ نے جب 12 محرم کو بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا، جب یہ فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، مجھے یہ نہیں معلوم تھا تقدیر میں ایسے لکھا ہے ایک دن بہن اس عالم میں بھائی کی زیارت کرے گی کہ بھائی کا سر نوک نیزہ پر ہوگا، بہن بے چادر ہوگی۔ اس موقع پر عزیزو حسین کی اس یتیمہ کا ذکر کیا اور فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمہا، اپنی اس ننھی بچی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا ہے۔ کیوں نہ ڈوبے عزیزو، نوکے نیزہ پر باپ کا سر ہو۔ یہی سبب ہے، نقل کیا جاتا ہے وہ جو مسلسل باپ کی آغوش میں جایا کرتی تھی، جب شام کے زندان میں بابا کو اپنی آغوش میں پایا، اپنا غم بھول گئی بابا، یہ تیرے بکھرے بال کیوں کر، تیری زخمی پیشانی کیسے، یہ گرد آلود رخسار بابا، یہ تیرے سوکھے ہونٹ بابا، یہ تیری خشک گردن، اب تیری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اپنی سکینہ کو اپنے پاس بلا لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے میں ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ اے میرے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما، رزق حرام کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں وقت پر ماں باپ کو ان کی شادی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی معیارات اخلاق اور دینداری کو دیکھتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد ان کی آل کا جنہیں بچوں کا عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو تو پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع نظام رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم۔ اس غیبت کے زمانے میں ان کی تعلیمات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، سلسلے میں اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً سرزمین کربلا کی، مخصوصاً ایام اربعین میں با پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ اگر تیری مشیت اور تقدیر میں یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دور سے زیارت کرنی ہے، حسین کے لیے تڑپتا ہوا دل اس راہ میں ملنے والی نورانیت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے میرے پروردگار اس دھرتی سے محبت کرنے والے، محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے، آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری بارگاہ میں درجہ شہادت پر فائز ہیں ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں، جلد سے جلد قید سے رہائی کے اسباب کی فراہمی کر۔ اس دعا کو صدق کے دل سے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں، پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے اس میں ہمیں عطا کی ہے، جان مال عزت آبرو شرف اولاد، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، ہاتھوں اور پیروں سے، اپنی زبانوں سے جناب میثم تمار کی مانند سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہمیں اپنے مولا و آقا کے بہترین اعوان و انصار میں سے قرار دے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین کرام نوحے سے قبل دو اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ مجالس اعزا کا سلسلہ انشاءاللہ 40 تک جاری ہے۔ کل سے 21 سے 25 محرم قبلہ مولانا ذکی باقری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ کل ٹھیک 9 ساڑھے 8 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ ایک اشرہ مجالس عذرا